نمبر 1 سورہ البقرہ، رکوع نمبر 6، آیت نمبر 47 تا 57، صفحہ نمبر 11۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ تلاوت کردہ آیات مقدسہ کا بامحاورہ سلیس اور آسان اردو زبان میں کچھ ترجمہ یوں ہے: اے یعقوب کی اولاد، اے آل یعقوب، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے، اور یہ کہ میں نے تم کو جہان کے لوگوں پر فضیلت بخشی، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہ آئے گا اور نہ کسی کی سفارش منظور کی جائے گی،
اور نہ کسی سے کسی طرح کا بدلہ قبول کیا جائے گا، بدلہ قبول کیا جائے، اور نہ لوگ کسی اور طرح مدد حاصل کر سکے۔ اور ہمارے ان احسانات کو یاد کرو جب ہم نے تم کو قوم فرعون سے مخلصی بخشی۔ وہ لوگ تم کو بڑا دکھ دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو تو قتل کر ڈالتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی سخت آزمائش تھی۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا تو تم کو تو نجات دی، اور فرعون کی قوم کو غرق کر دیا، اور تم دیکھ ہی تو رہے تھے۔ اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 رات کا وعدہ کیا تو تم نے ان کے پیچھے بچھڑے کو معبود مقرر کر لیا، اور تم ظلم کر رہے تھے۔ پھر اس کے بعد ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب اور معجزے عنایت کیے تاکہ تم ہدایت حاصل کرو، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ بھائیو، تم نے بچھڑے کو معبود ٹھہرانے میں بڑا ظلم کیا ہے، تو اپنے پیدا کرنے والے کے آگے توبہ کرو اور اپنے تئیں ہلاک کر ڈالو۔ تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے حق میں یہی بہتر ہے۔ پھر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا، بے شک وہ معاف کرنے والا اور صاحب رحم ہے۔ اور جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ، جب تک ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں گے تم پر ایمان نہیں لائیں گے، تو تم کو بجلی نے آ گھیرا اور تم دیکھ رہے تھے۔ پھر موت آ جانے کے بعد ہم نے تم کو اثر نو زندہ کر دیا تاکہ احسان مانو، اور بادل کا تم پر سایہ کیے رکھا، اور تمہارے لیے من و سلوہ اتارتے رہے کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا فرمائی ہیں ان کو کھاؤ پیو، مگر تمہارے بزرگوں نے ان نعمتوں کی کچھ قدر نہ جانی، اور وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑتے تھے بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے تھے۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 47 سے لے کر 57 تک کا مطالعہ کرنے کا اعزاز اور شرف حاصل کر رہے ہیں۔ گزشتہ درس میں نے یہ بات بتا دی تھی کہ بنی اسرائیل سے مراد آل یعقوب ہے، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر ان کے بیٹے تھے جیسے حضرت اسماعیل، لیکن یہاں حضرت اسحاق علیہ السلام پھر ان کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ یہ بی بی سارہ کی اولاد میں سے تھے، تو ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، اور یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے اللہ کا بندہ، بنی معنی اولاد۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نبی کے کئی نام نہیں،
سوائے اس حضرت یعقوب علیہ السلام کے کہ ان کے بھی 2 نام ہیں۔ تو دوبارہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اولاد یعقوب تمہیں وہ میرا احسان یاد نہیں کہ جب ہم نے، یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ جب ہم نے تم کو ساری دنیا والوں پر فضیلت دی۔ اس فضیلت سے مراد یہ ہے کہ ظاہری طور پر بھی اللہ نے ان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، اور روحانی طور پر بھی۔ ظاہری طور پر دنیا کی ہر چیز ان کے لیے میسر تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کے وہ پیروکار تھے۔ اور آپ مختصراً اتنی تاریخ یاد رکھیے کہ وہ سلسلہ جب چلا تو حضرت یوسف علیہ السلام مصر تشریف لے آئے، اور مصر میں آ کر وہ آباد ہو گئے۔